السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ہیلتھ چینل۔ دوستو آج جو ہمارے پاس کیپسول ہے اس کا نام ہے رائزک 40 کی جو پیکٹ ہے 333 روپے کا اس کا پیکٹ ہوتا ہے۔ رائزک 40 کا 14 کیپسول کا یہ پیکٹ ہوتا ہے، گرین کلر کی یہ پیکنگ میں ہوتا ہے۔ 14 کیپسول کا پیکٹ جو ہے وہ 333 روپے کا پیکٹ ہے۔ 40 mg کا جو ہے گیٹس کمپنی کا یہ کیپسول ہے۔ میپرازول اس کا سالٹ ہوتا ہے، بیسیکلی جو اس کا سالٹ ہے اسے میپرازول کہا جاتا ہے۔ میپرازول رائزک دو قسم کے جو ہے کیپسول ہیں، ایک 20 والا ہوتا ہے، ایک 40 والا ہوتا ہے۔ جو ابھی اس وقت میں آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے یہ 40 mg کا ایک کیپسول ہے۔ 14 کیپسول اس کے پیکٹ میں ہوتے ہیں۔ گیٹس کمپنی کا ایک یہ کیپسول ہے، گیٹس کمپنی کا ایک کیپسول ہے۔ اس کی جو ڈوز ہوتی ہے، اس کی ڈوز پہ بات کرتے ہیں۔ جو اس کی ڈوز ہوتی ہے جو 40 mg کا ہوتا ہے، یہ صبح خالی پیٹ یعنی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا نہار منہ آپ ایک کیپسول لیا جاتا ہے، ایک کیپسول صبح خالی پیٹ لیا جاتا ہے۔ اور جو ہوتی ہے 20 mg کی ڈوز، 20 mg کی اور 40 mg کی ڈوز میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایک لیا جاتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ ایک لیا جاتا ہے۔ اور جو 40 mg کی ڈوز ہوتی ہے، جو 20 mg کا کیپسول کی ڈوز ہوتی ہے، یہ 2 ٹائم لیا جاتا ہے۔ یہ ایک صبح کے ٹائم خالی پیٹ اور ایک شام کے ٹائم یعنی کھانے سے پہلے جو ہے آپ 20 mg کا جو کیپسول ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو میپرازول میں 20 mg کا دکھا رہا ہوں، یہ صبح کے ٹائم ایک اور شام کے ٹائم ایک کیپسول کی یہ ڈوز ہوتی ہے۔ یہ 20-40 کیپسول دونوں ہی ایک کمپنی کے گیٹس کمپنی کے کیپسول ہیں، دونوں کی پیکنگ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 20 mg کا 234 روپے کا یعنی کہ 234 روپے کے اس کے 14 کیپسول ہیں۔ یہ 20 mg کا جو کیپسول ہے میپرازول رائزک، اس کے 14 جو کیپسول ہیں وہ جو ہے وہ 234 روپے کے ہیں۔ یہ جو اصل میں یہ سبھی عوام کو پتہ ہے، یہ جی سبھی لوگ یہ کہتے ہیں، سبھی دوستوں کو یہ پتہ ہے جی یہ میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میدے کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ میدے میں کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ میپرازول کا جو سالٹ ہے، جو یہاں رائزک جو کیپسول ہے، یہ کن کن کاموں کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے؟ 20 mg یا 40 mg یہ کن کن کاموں میں، میدے کے کن کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ بس یہ پتہ ہے جی یہ جو ہے میدے میں گیس وغیرہ بن جائے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد میدے میں درد ہوتی ہے، اس میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو استعمالات ہیں اور بھی ہیں۔ اس میں استعمالات میں یہ ہے کہ جی میدے میں اگر جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں اکثر تیزابیت وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ کو ایسا لگتا ہے جی میرے معدے میں جو ہے تیزابیت وغیرہ جو بن گئی ہے، جسے کہتے ہیں وہ عجیب سے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رائزک 40 یا جو 20 mg کی ڈوز ہے، یہ اس کو ختم کرتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ معدے میں جو جلن ہوتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ معدے کی گیس، جس کی وجہ سے آپ کو اگر معدے میں کوئی گیس وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں گیس یا معدے میں جو گیس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر پہ بھی اثر ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بھی حل کرتا ہے، جو معدے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس کو بھی حل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ تیزابیت کو بھی حل کرتا ہے۔ اس کے بعد معدے میں جو درد ہوتی ہے اس کو بھی حل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میپرازول کا ایک اور کام ہوتا ہے، یہ معدے میں اگر کوئی زخم وغیرہ ہے یا آپ کی خوراک کی نالی میں کوئی زخم بن گیا ہے تو یہ اس کو بھی کلیئر کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم جو اس کا یوز ہے، یہ اگر کسی بندے کو پرانی کھانسی ہے یعنی خشک کھانسی ہے، وہ مسلسل کھانسی رہتی ہے، وہ کھانستا ہے، کوئی 5 دن بعد 6 دن بعد کھانسی ہوتی رہتی ہے، وہ استعمال بھی کرتا رہتا ہے کھانسی کے شربت تو نہیں جاتی، تو یہ کھانسی کی خشک کھانسی کی علامت، جیسے کہ خشک کھانسی
کی علامت کو بھی یہ دور کرتا ہے. اگر آپ کو خشک کھانسی رہتی ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتا ہے. یہ تو اس کے ہو گیا استعمالات، اس کے جو افیکٹس ہیں. اس کے سائیڈ افیکٹ میں کیا ہے؟ اس کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے اس کے سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، اکثر الٹی بھی آتی ہے متلی، اور گیس چکر وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی وجہ سے جو ہے سانس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، متلی الٹی وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر چکر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے یہ سانس کی پرابلم، یعنی سانس کی اپ ہونا، یعنی کہ سانس کا اڑ جانا، یا جو بھی کہتے ہیں کہ سانس اپ ہونا، وہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ اور افیکٹس تھے. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ریسیو ہو سکے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے. اللہ حافظ. ویڈیو واچ کرنے کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.